تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تھینک یو۔ 12 نومبر 2023 بھارت کی اتراکھنڈ اسٹیٹ میں سلکیارا بارکوڈ ٹنل میں کام جاری تھا۔ مزدور روز کی طرح اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک شام 5:30 پر ایک لینڈ سلائڈ کی وجہ سے ٹنل کولیپس کر جاتی ہے۔ ٹنل میں 41 مزدور موجود ہیں۔ یہ واقعہ سرنگ کے داخلی راستے سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر پیش آیا۔ اس حادثے کے فوراً بعد ریسکیو ادارے، جن میں نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس، لوکل پولیس، انڈین آرمی کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ ٹنل ایکسپرٹس جائے حادثہ پر پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے ارضیات کے ماہرین نے بھی فوراً جائے حادثہ کا جائزہ لیا تاکہ ریسکیو اداروں کو ٹیکنیکل اسسٹنس دی جا سکے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق ٹنل میں ہنگامی صورتحال کے دوران نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک آپریشن شروع کرتا ہے، آپریشن زندگی کے نام سے، ان 41 تعمیراتی کارکنوں کو بچانے کے لیے جو اس ٹنل میں پھنسے ہوئے تھے۔ 16 نومبر تک 2 ٹنل بورنگ مشین، جنہیں مول بھی کہا جاتا ہے، جائے حادثہ پر بھیج دی جاتی ہیں۔ ان مشینوں کا کام سرنگوں میں کھدائی کرنا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایک ریسکیو ٹیم تھائی لینڈ میں اس ریسکیو ٹیم سے رابطہ کرتی ہے جس نے 2018 میں تھائی اسٹوڈنٹ کو تھیم لانگ کیو سے نکالا تھا۔ سرنگ میں ڈرل کا کام جاری تھا، مگر 17 نومبر کو ڈرل روک دی جاتی ہے کیونکہ اس ڈرل کی وجہ سے ٹنل میں کریکس پڑ رہے تھے اور مزید ڈرل کے نتیجے میں وہ حصہ گر سکتا تھا جہاں 41 لوگ موجود تھے۔ مگر اس ڈرل آپریشن کے دوران 3 پائپ ڈرل کر لیے گئے تھے، ایک آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، ایک کھانا پہنچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی اینڈوسکوپک کیمرہ تاکہ اندر موجود لوگوں کو دیکھا جا سکے۔ 21 نومبر تک ریسکیو ادارے چوڑا پائپ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اب پھنسے ہوئے لوگوں سے رابطہ کرنا، انہیں گرم کھانا پہنچانا، خشک میوہ دینا اور آکسیجن کی فراہمی مزید آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کیمرہ اوپر، سارے لوگ ٹھیک ہے تو کیمرے میں اپنے آپ کو دکھائیں، ہاتھ کھڑا کریں، اچھے سے مسکرائیں، ہم تمہارے پاس جلدی پہنچیں گے، گھبرائیں نہیں۔ آئی تھنک ابھی سر کھانا بھیجنا ضروری ہے ہمیں، وہ بھی آئے گا، ہے نا۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں، پانی ان کو بولو، ہم لوگ ابھی یہ پائپ کو صاف کریں گے تھوڑی دیر بعد پانی کے ساتھ۔ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سینئر رکن ریٹائرڈ جنرل سید عطا حسنین نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ایک مشکل آپریشن ضرور ہے، مگر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ رشتہ داروں اور لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ یاد رہے کہ سلکیارا بارکوڈ ٹنل پروجیکٹ پی ایم نریندر مودی کا فلیگ شپ پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کے تحت اتراکھنڈ میں موجود ہندو مذہبی مقامات کو روڈ اور ٹنل کے ذریعے جوڑنا ہے۔ آپریشن جاری ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، مگر ہر روز ایک نئی مشکل کا سامنا ہے جس سے مزدوروں کے باہر نکلنے میں مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب امریکہ سے لائی گئی ایک بڑی ڈرلنگ مشین جو افقی طور پر ملبے میں راستہ بنا رہی تھی، ایک دھاتی رکاوٹ سے ٹکرانے کے بعد ٹوٹ گئی، جس سے زندگی کی امید کا سفر کچھ اور دور ہوتا محسوس ہوا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب ورٹیکل سائڈ میں بھی سوراخ کر کے جگہ بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے، مگر یہ ہارزونٹل ڈرلنگ سے کہیں زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اطراف میں موجود یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے ان میں مزید دراڑ پڑنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ چھت بھی زمین بوس ہو سکتی ہے جہاں مزدور موجود ہیں۔ ماہرین ارضیات ورٹیکل ڈرلنگ کانسیپٹ سے بالکل مطمئن نہیں ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ لانگ رن میں اس علاقے میں موجود نیچر کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 28 نومبر 2023 کو آخرکار ریسکیو ٹیمز کی محنت رنگ لائی اور ریڈ ہول مائنرز ٹیم نے مینولی کام کرتے ہوئے ملبے کی بقیہ لمبائی کو توڑا اور پھنسے ہوئے کارکنوں کو پائپ کے ذریعے 1 بائی 1 اسٹریچر کے ذریعے نکالا۔ اسی دن 8:50 پر اتراکھنڈ حکومت نے کنفرم کر دیا کہ تمام 41 ورکرز باحفاظت اور تندرست حالت میں ریسکیو کر لیے گئے ہیں۔ اس طرح 17 دنوں پر مشتمل یہ آپریشن ایک سکسیسفل اسٹوری بن کر اختتام کو پہنچا۔ اس ریسکیو آپریشن کے ماسٹر مائنڈ تھے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے آرنلڈ ڈکس، جو سرنگوں کے ماہر مانے جاتے ہیں اور خاص طور پر اس آپریشن کے لیے انڈیا بلائے گئے تھے۔ آرنلڈ نے شروع میں ہی ریئلسٹک اپروچ کو سامنے رکھ کر ریسکیو ٹائم لائن دی تھی کہ یہ آپریشن دقت طلب اور وقت طلب ہے، جہاں تمام ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے آپریشن کو آگے بڑھانا ہے، پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سب مزدور کرسمس اپنے گھروں پر منائیں گے۔ مگر یہ حادثہ اور پھر سکسیس کے پیچھے نیچر کی ایک وارننگ بھی چھپی ہے۔ آخر اس طرح کے حادثات کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر اس کیس کی بات کی جائے تو اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آنا بھی باقی ہے، مگر بظاہر ایسا ہی لگتا ہے
کہ سیفٹی میجرز کو نظر انداز کیا گیا، خصوصاً جو اس طرح کے پہاڑی علاقوں میں اپنانے چاہیے۔ بیسک SOP جس کے تحت ایمرجنسی ایگزٹ ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ماہرین اسے جیولوجیکل فالٹ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں فالٹس لائن موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اس منصوبے کو ماہرین ماحولیات اور مقامی لوگوں کے احتجاج اور قانونی چارہ جوئی کا سامنا بھی رہا ہے۔ ماہرین نے وارن کیا ہے کہ ہمالیہ کو اس طرح کاٹنا ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ نہ صرف لینڈ سلائڈنگ بلکہ بڑے کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔